بس 2 کام کرو. میں تمہیں جامعہ ازہر, جامعہ الرضا, جامعہ علیمیہ, جامعہ اشرفیہ نہیں بھیج رہا ہوں بھائی. صاحب بتا دوں آپ سے, آپ اچھے خاصے عالم بن جائیں گے اگر حلال خور ہو جائیں گے. ہمارے دسترخوان صحیح نہیں ہے, اس لیے دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں. بچوں کی آوارگی کا بیس دسترخوان صحیح نہیں, بچیوں کی آوارگی کی وجہ دسترخوان صحیح نہیں, ہمارا دل جو نیک کام میں نہیں لگتا ہے اس کی وجہ دسترخوان. آپ سرکار سرکاہی شریف کی بارگاہ میں رہتے ہیں, آپ بہت خوش قسمت ہیں. ہندوستان میں جس شہر میں جائیں گے نا, آپ کو ان کی کرامتوں کے جلوے ملیں گے. آپ اپنے مریدوں سے یہ بھی کہہ سکتے تھے چائے کی دکان کھول لو, آپ اپنے مریدوں سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اخبار بیچا کرو ہر شہر میں, لیکن آپ نے وہ کام نہیں سونپا. آپ نے کام کیوں کہا ٹائر پنچر بنایا کرو؟ خدا کی قسم مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. جب 50-50 کلومیٹر تک کوئی ڈھابے نظر نہیں آتے ہیں, اس وقت سرکار تیغ علی شاہ کا ایک فقیر چھوٹی سی دکان پہ چھپر ڈالے, اور جب مسافر تھک کے اپنی موت کے منہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے جاتا ہوا کہ اب میں مر جاؤں گا, میری گاڑی جواب دے گئی ہے, پنچر ہو گئی ہے, کون بنائے گا, تب اسے تیغی ٹائر سینٹر کا بورڈ نظر آتا ہے. تب اسے زندگی کا چراغ مرجھانے سے پہلے اسے روشنی دیتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن یہ تیغ علی شاہ کون تھے؟ پیسے والے تھے, صحت بہت بڑی تھی, کئی ہاتھ پاؤں تھے. یہ کہاں تھے؟ آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ نا, ایسی زمین پہ تھے. مزاج کیا تھا؟ اگر تم تیغی ہو اور ہم تیغی ہے, آئیے تیغ علی شاہ کا یہ اصول اپنائیں. جب آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے مرید کے ہاں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا مجھے وضو کے لیے پانی لے کے آؤ اور میرے گھوڑے کے لیے چارہ لے کے آؤ, تو مریدوں نے معلوم کیا کیا تھا؟ آپ کے لیے پانی لایا, آپ نے مصلی پر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی سرکار تیغ علی شاہ, اور فرمایا میرے گھوڑے کو چارہ دے دو, میرا گھوڑا بھوکا بہت ہے. جیسے آپ چائے پینے کے لیے بیٹھے ناشتے کے لیے, ویسے مرید آیا, کہا حضور غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا, تڑپ رہا ہے زمین پر, اس کے منہ سے غلط پانی نکل رہا ہے, خراب پانی. دوڑے ہوئے تیغ علی شاہ سرکار آئے اور فرمائے دیکھا تو واقعی گھوڑا زمین پر تڑپ رہا تھا. آپ زمین پر بیٹھ کے رونے لگے, آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا, کہا اے میرے مولا, میرا دوست ہے, یہ میرے سفر کا ساتھی ہے, مشکلات میں میرا ساتھ دیتا ہے, اسے شفا دے دے. ایسے ہاتھ پھرتے 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 تیغ علی شاہ سرکار اس کے منہ سر کے پاس گئے تو دیکھا تو جھاگ نکل رہی تھی سفید, منہ سے گندا پانی نکل رہا تھا, چارہ کچھ منہ میں کچھ باہر پڑا ہوا تھا. تیغ علی شاہ نے اچانک اپنی ولایت کی نظر سے دیکھ لیا اور کہا یہ بتاؤ یہ چارہ کون لایا ہے؟ ایک صاحب آگے بولے حضور میں نے لایا ہے. تیغ علی شاہ سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ یہ چارہ کس کھیت کا ہے؟ کس کھیت کا چارہ ہے؟ اس نے کہا حضور یہ فلاں کھیت کا چارہ ہے. سرکار تیغ علی شاہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کھیت کیا تمہارا نہیں ہے کیا؟ کہا حضور میرا نہیں ہے. کہا پھر کس کا ہے؟ کہا یہ کھیت فلاں صاحب کا ہے. تیغ علی شاہ رونے لگے, کہا صحیح بتانا جس کا کھیت ہے کیا تو نے اس سے بغیر پوچھے چارہ وہاں سے لے آئے؟ اس نے کہا جی حضور اس سے پوچھتا کیسے, وہ تھا نہیں. تو خدا کی قسم تیغ علی شاہ سرکار رو کے بولے میں بھی حرام نہیں کھاتا جیسے ویسے میرا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا ہے. اگر تیغی ہو تو یار حلال کھاؤ انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. 2 کام کرو انشاءاللہ, یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. بازاری باتیں کوٹ نہیں کرتا. ابو کرسافہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا جا کے مکے میں پتا کر کون کس کے ہاں پیدا ہوا ہے جس کے نام میں اتنی برکت ہے کہ میری لولی لنگڑی بچی شفا پا گئی. ابو کرسافہ کہتے ہیں مکے میں آیا تو مکے کی فضا بدلی ہوئی تھی, ہر گھر سے خوشیوں کی آواز آ رہی تھی. وہ بکریاں جو مرنے والی تھی, جن کی سینگ دھسی ہوئی تھی, آنکھیں دھسی ہوئی تھی, پیٹ چپکے ہوئے تھے اور ان کے پیر بڑے کمزور تھے, وہ کمزور بکریاں مرنے والی آج کیا دیکھا وہ تندرست ہو گئی ہیں, ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. وہ بوڑھے بوڑھے لوگ جو لکڑیوں کے سہارے سے مکے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے آج بغیر لکڑیوں کے دندناتے ہوئے چل رہے ہیں. میں نے پوچھا بھائی کون کس کے آیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تجھے نہیں پتا جناب عبد المطلب کا پوتا آیا ہوا ہے, کعبے کے متولی کے گھر میں شہزادہ پیدا ہوا ہے. کہتے میں دوڑ کے آیا, میں نے دروازے پہ دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ کیا کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ بولے ہاں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اگر زحمت نہ ہو تو اس کا چہرہ دکھا دیا جائے. پھر وہی بات چہرے مصطفیٰ کی آئی ہے, اگر زحمت نہ ہو تو اس کا چہرہ مجھے دکھا دیا جائے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اندر گیا اور پھر اپنی بیوی اپنی بہو بیٹی سے آمنہ سے کہا ذرا حضور کو اٹھا دے, ایک شخص حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے. جیسے حضور کو میں لے کے آیا, اس نے کہا اے کعبے کے متولی اگر زحمت نہ ہو تو حضور کے جسم پاک کی چادر اٹھا دیں. جیسے حضور کے دادا نے جسم پاک سے چادر اٹھائی ہے, ابو عامر کہتے ہیں میں تڑپنے لگا. ایسی انگلیاں, ایسا زقن, ایسا بطن, ایسا صدر مبارکہ, ایسی حیت مبارکہ میں نے کبھی دیکھی نہیں. میں اس قدر زور سے حضور کو دیکھ کے چیخ مار کے تڑپ کے زمین پر گرا. حضور کے ابو نے حضور کو لیا, اندر گئے امی آمنہ کو دیا اور کہا باہر ایک شخص پر عجیب و غریب سرور طاری ہے. باہر نکل کے آئے عبد المطلب تو زمین پر لوٹ رہے تھے حضرت ابو عامر.
تو جناب عبد المطلب نے کہا کیا ہوا؟ جناب ابو عامر نے کہا بس دیکھ لیا تو دیکھ لیا، سب سے حسین کو دیکھ لیا۔ بولے 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 کیا مطلب؟ بولے بس اے عبد المطلب، جب سب سے حسین چہرے کو دیکھ لیا تو اب دل نہیں کہتا ہے کسی اور کو دیکھوں، بس دل یہ کہتا ہے کہ اللہ میری جان کو بھی لے لے، میری آنکھ کی روشنی بھی لے لے، تاکہ میری آنکھوں میں صرف حضور کے جلوے سمائے ہوں۔ اللہ منہ سے پوچھے کہ اے ابو عامر کہاں سے آ رہا ہے تو کہہ دوں چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب عبد المطلب کے دروازے پر ابو عامر کا انتقال ہو گیا۔ کیا مطلب؟ علامہ حسن کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ سب سے پہلے یہ بات یاد کر لیں، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے جس نے اپنی جان نچھاور کی اس کا نام حضرت ابو عامر ہے۔ بات یہیں پر ختم ہو رہی ہے۔ ایک اصول تھا مکہ شریف کا، البہا القصیم جدہ ریاض نجد سے عورتیں جاتی تھیں، غریب عورتیں، اور اپنے اپنے پستان کے دودھ کو عرب کے مکے کے بچوں کو پلانے کے بہانے لے کے آتی تھی۔ 1.5-2 سال کے بعد اس کے بدلے میں پیسے لیتی تھی۔ ماں اکیلے رہتی تھی تو صحت مند ہو جاتی تھی، بچے دوسری ماؤں کا دودھ پیتے تھے تو بچے بھی تندرست ہو جاتے تھے۔ یہ سوچ کر کے لڑکیاں بہت زیادہ مکے میں آتی تھیں کرائے کی گود میں بچوں کو پالنے کے لیے۔ انہی میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ۔ بات ختم کرتا ہوں، آپ پریشان مت ہو، ٹھیک ہے؟ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ؟ کتنے لوگ چلیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ خوشخبری بتاؤں؟ حضور غوث پاک نے اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا، جنہوں نے اپنے خلیفہ شیخ صوفی اسد اللہ شاہ سے فرمایا تھا، ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ دیکھنا کتنے لوگ بولتے ہیں ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ چلو گے نا انشاءاللہ؟ پہلی فرصت میں بغداد چلو انشاءاللہ۔ اللہ پیسے دے تو ان علماء کرام کو اپنے سفر کا حصہ بناؤ انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، سرکار غوث اعظم نے فرمایا، میرے دادا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ سوچ کے بولو، ہم بھی آرام کر لیں۔ ارے بھائی بڑی نعمت ہے آپ کے لیے۔ حضور فرماتے جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اور حضور غوث پاک نے کیا کہا؟ اپنے دروازے سے باہر نکلے اور باب المراد کی طرف دیکھا جہاں پر طاہر بھائی اس وقت کھڑے ہیں، ایسے ادھر دیکھا اور پھر فرمایا سنو میرے دادا نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ غوث پاک فرماتے سنو میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ حضور مفتی عراق محدث عراق 2006 میں جن کا انتقال ہوا، بیارہ شریف کے رہنے والے جہاں 1.5 لاکھ اولیاء کرام، اتنے بڑے بزرگ تھے، غوث پاک سے باتیں کرتے تھے۔ معلوم کیا کہا؟ ان سے کسی نے پوچھا تھا، حضور غوث پاک نے فرمایا جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اس قول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں علامہ گوہر صاحب؟ اس قول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سرکار شیخ مفتی عبد الکریم بیاروی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم غوث پاک نے یہ بات کیوں کہی، ہاں اتنی بات پتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزرتے ہوئے کئی مرتبے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ۔ بہت لوگ کہتے ہیں آصف بھائی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ تردید کے لائق ہیں، آپ بائیکاٹ کے لائق ہیں۔ میں کہتا ہوں جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے۔ حضور غوث پاک کی شان میں پنگا لیتا ہے، میں کوئی بات، ہاں جو بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ہم لوگ کے خلاف میں، ان سب کے لیے غوث پاک کی جالی پکڑ پکڑ کے دعا ضرور کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سرکار ان کو اپنی محبت اتنی دے دیں کہ یہ بھی ہمیشہ تسبیح لے کے یا شیخ عبد القادر جیلانی کا، یہی دعا کرتا ہوں، یہی دعا کرتا ہوں۔ بس انشاءاللہ چلیں گے نا بغداد شریف؟ ہاں سننے چلنا ہے انشاءاللہ، چلنا، میں کچی بات نہیں کرتا بھائی۔ ہاں ایک دم آپ ارادہ کر لیں، غوث پاک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں خوب جی کھول کر کے 11ویں شریف دھوم دھوم سے کیجئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے۔ ہر دروازے پر غوث پاک کے نام کا لنگر ہونا چاہیے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں آپ کے لنگر خانے پہ لکھا ہوا ہے امریکن نے 18,000 ٹن بم ایک رات میں گرائے تھے اور اعلان کیا تھا وہاں کے کرنل نے اگر اتنے بم کسی شہر پہ گرائے گئے ہوتے تو وہ شہر پانی بن کے بہہ جاتا۔ جب جاؤ گے دیکھو گے تو آج بھی پتا چلے گا بغداد صرف نہیں اکیلے مسکرا رہا ہے، بغداد کی وجہ سے دنیا کے کئی شہر مسکرا رہے ہیں۔ آج بھی بغداد چمک رہا ہے ماشاءاللہ۔ آج بھی امام حسین کے روزے پر 25-25 ٹن سونے لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ غوث پاک کے گنبد و مینار کی بڑی شان ہے۔ میں نے صوفی سلطان میاں کو ویڈیو کے ذریعے سے میں نے کہا حضور یہ غوث پاک کا یہ مینار فلاں نے بنوایا، یہ گنبد ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ صوفی صاحب نے معلوم کیا کہا طاہر بھائی، مولانا گوہر بھائی؟
صوفی صاحب نے فرمایا کہ سیفی تمہیں ان میناروں کے بارے میں پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں. بولے اللہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ولی بنا دیا ان میناروں کو دیکھ دیکھ کے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. چلو کہ نہیں انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں ہاں فرماتے ہیں غوث پاک ولایت میرے گھر کی کھونٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. ولایت میرے گھر کی کھونٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں. چلیں گے نا انشاءاللہ. غوث پاک کو یاد کیا کرو انشاءاللہ. بولے ایک صاحب بڑے بزرگ ہیں ان کا نام ہے شیخ محمد بدخشانی. شیخ ابو المعالی قادری کے بزرگ ہیں. تھکے تو نہیں آپ؟ ایسے بولتے رہیے کہ نقصان آپ ہی کا ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ مجھے آپ اچھے لوگ ملے تھے کہاں بھائی جلدی ہو. اتنی محبتوں سے سماعت ہو رہی ماشاءاللہ. بات ختم ہے بس میں جا رہا ہوں انشاءاللہ. آپ کا سلام میں نیاز غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کروں گا. شیخ ابو المعالی قادری فرماتے ہیں کہ میرا مرید تھا بدخشانی. وہ ہر وقت تسبیح لے کے یا شیخ عبد القادر یا شیخ عبد القادر یا شیخ عبد القادر اتنی غوث پاک کی باتیں کرتا تھا. ایک دن معلوم اس نے کیا کہا؟ پتہ نہیں غوث پاک کو میرے یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. پتہ نہیں غوث پاک کو میرے یاد کرنے کی خبر ہوتی کہ نہیں ہوتی. خدا کی قسم یہ بات لاہور کی ہے. اسی رات بدخشانی فرماتے ہیں شیخ ابو المعالی قادری کے مرید کہتے ہیں اسی رات میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں ایک ریگستان میں ہوں اور میں ننگے سر کھڑا ہوں اور اچانک میرے سامنے حضور غوث پاک تشریف لائے. اچانک تشریف لائے اور فرمایا اے بدخشانی تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے یاد نہیں کرتا؟ جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا تو مجھے یاد ہی نہیں کر سکتا ہے. میں تجھے یاد کرتا تب تو مجھے یاد کرتا. سن ثبوت کے طور پر بتاؤں مجھے کیسے خبر ہوتی ہے تو کیسے یاد کرتا ہے؟ بولے سرکار آپ سب جانتے ہیں مجھے پتا چل گیا مجھے پتا چل گیا. غوث پاک فرماتے سن ثبوت. کہا حضور کیا مطلب؟ غوث پاک نے تو ننگے سر ریگستان میں کھڑا تھا دیکھ میں نے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہے. اتنا کہا غوث پاک دیکھ میں نے تیرے لیے امامہ شریف لایا یہ اسے لے لے. اتنا کہا آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو اب تو خواب تو ختم ہو گیا. امامہ شریف پتہ نہیں کہاں چلا گیا لیکن خوشی میں اتنی سجدے میں چلے گئے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ سیدنا شیخ کی میں نے زیارت کر لی. خوب خوش ہوئے سجدے میں جا کے بہت خوش ہوئے. اچانک جب آنکھ کھلی تو فجر کی نماز پڑھی. نماز کے بعد اپنے پیر شیخ ابو المعالی قادری کی بارگاہ میں بلائے گئے. شیخ ابو المعالی قادری نے کیا کہا؟ ان کے پیر نے خواب انہوں نے دیکھا تھا. پیر نے کیا کہا؟ مبارک ہو بدخشانی غوث پاک کی زیارت. پھر بولے اے ابو المعالی کے مرید بدخشانی تجھے حضور غوث پاک نے امامہ شریف دیا تھا؟ بولے حضور غوث پاک نے اتنا کہا تھا لے امامہ شریف. بولے پھر بولے میری آنکھ کھل گئی امامہ شریف غائب ہو گیا. ابو المعالی قادری کھڑے ہو گئے. بولے خدا کی قسم وہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے ہیں. کہا اسے بدخشانی کو دے دینا. آئے ہائے 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 ہائے. کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے. ایک مرتبہ بول دو یار ہاتھوں کو ڈاکے محتاج کا جب یہ عالم ہے. بات ختم ہے. بہت بہت شکریہ. محتاج کا جب یہ عالم انشاءاللہ بات کر لیں گے بھائی. حضور کی بس ایک بات سن لیں. جناب امی حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھ سے میری لڑکی سہیلی نے کہا کہ اے امی حلیمہ سب کو لڑکے مل گئے ہیں سب اپنے اپنے شہر جا رہی تو بھی کسی کے لڑکے کو لے لے. میں نے کہا مجھے کوئی لڑکا نہیں ملا جس کو میں پالتی پوستی دودھ پلاتی. ایک نے کہا کہ قریب میں ہاشم کا خاندان ہے اس میں ایک لڑکا بڑا عظیم بڑا عجیب پیدا ہوا ہے. بولے کیا وہ بڑی برکت والا ہے بس ہم نے اسے نہیں لیا وہ یتیم ہے وہ بیوہ ہے اس کی ماں وہ کیا خرچہ پانی دے گی. میں ادھر ٹچ نہیں کیا. کچھ عورتیں گئی تھیں جو نہیں لے کے آئیں. تیرا دل کہے تو جا کے یتیم بچے کو لے لے. امی حلیمہ کہتی میں دروازے پر آئی تو عبد المطلب بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ کون؟ بولے آپ کون؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے. بولے کہاں سے آئی؟ میں نے کہا یہاں سے مدینہ اور مکے کے بیچ میں جو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بیچ میں 250 کلومیٹر کی ایک زمین ہے جسے قبیلے بنو سعد کہتے ہیں. میں وہیں کی رہنے والی ہوں. میرے شوہر کا نام حارث ہے. میری ایک بڑی بیٹی ہے اس کا نام شیمہ ہے. میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو میری گود میں ہے اس کا نام عبداللہ ہے. بولے کیا کرنے آئی ہے؟ تو جناب عبد المطلب سے اس نے کہا کہ حلیمہ میرا نام ہے میں بچوں کو دودھ پلاتی ہوں کرائے کا پستان دیتی ہوں بچوں کو دودھ پلا کے 1.5-2 سال میں واپس کرتی ہوں اس کے بدلے میں کچھ پیسے مل جاتے ہیں غریبی دور ہو جاتی ہے. میں نے سنا ہے کہ ایک بیٹا آپ کے ہاں پیدا ہوا ہے مجھے دکھا دیں آپ. اگر بات بن جاتی ہے ارادہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کے بیٹے کو لے کے جاؤں گی. امی حلیمہ نے کہا تو جناب عبد المطلب نے کہا اے حلیمہ سن کیا بولی؟ اگر میرا ارادہ ہو جاتا ہے تو میں اسے لے کے جاؤں گی. سن یہ تیرے ارادے پہ ڈیپنڈ نہیں یہ تو میرے بیٹے کے ارادے پر ڈیپنڈ کرتا ہے.
اس کا ارادہ ہو گیا تب وہ تیرے ساتھ جائے گا. یہ خیال دل سے نکال. کہا ہائیں کہاں کہا اندر. کہا مجھے لے چلو. تو جناب عبد المطلب کہتے دروازہ کھولا اور حلیمہ میرے پیچھے پیچھے. میں زچہ خانے میں آئی. امی آمینہ تشریف فرما تھیں. امی حلیمہ نے امی آمینہ کو دیکھا. امی آمینہ نے امی حلیمہ کو دیکھا, مسکرائی. بولے آپ آمینہ ہیں؟ فرمایا آپ کا بیٹا ہے. فرمایا ہاں. کہاں پہ؟ بولے حضور ابھی آرام کر رہے ہیں. وہی انداز تھا. ہری رنگ کی چادر شریف بچھی ہوئی تھی اور سفید چادر حضور اوڑھے ہوئے تھے. امی آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھ سے بولی حلیمہ کہ بڑی اور عورتیں بھی تمہارے یہاں آئی تھی لیکن سننے میں آیا کہ آپ بیوہ ہیں, آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, کسی نے آپ کے بیٹے کو قبول نہیں کیا. لیکن میں ایسا نہیں کروں گی, میں آپ کے بیٹے کو ایکسپٹ کروں گی. امی آمنہ فرماتی کیا بولی حلیمہ؟ کسی نے میرے بچے کو قبول نہیں کیا؟ نا 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 ایسا مت کہ میرے بیٹے نے کسی کو قبول نہیں کیا. اور تو کیا سمجھتی ہے میرے بیٹے کو لے کے چلی جائے گی؟ اگر میرا بیٹا نہ جانا چاہے گا تو پوری کائنات مل کے میرے بیٹے کو نہیں لے جا سکتی ہے, اور جانا چاہے گا تیری گود میں چلا جائے گا. تو امی حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے دے دیں, آپ دکھائیں تو صحیح حضور کو. جیسے امی آمنہ نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے امی حلیمہ کی مبارک گود میں دیا. جیسے امی حلیمہ کی گود میں دینا چاہا. یہ خطابت کے جوہر نہیں ہے, یہ شولہ بیانی کوئی چپٹر نہیں, معلوم ہے کتاب میں لکھا ہوا جیسے امی آمینہ حضور کو لے کے امی حلیمہ کی طرف یوں دینا چاہتی تھی, حضور مچل کر اچھل کے امی حلیمہ کی گود میں آ گئے. جیسے امی حلیمہ کی گود میں آئے آپ نے فوراً اپنے پستان کو کھولا اور مبارک دودھ پلانے شروع کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں امی حلیمہ کا دودھ مبارکہ پینے لگے. سبحان اللہ بولو. سمجھ گئے؟ بڑی مشہور بات ہے کہ حضور نے ہمیشہ اپنی ماں کے ایک ہی پستان کا دودھ پیا. ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آج سے 25 سال پہلے ایک شخص نے اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا. ایک مسلم ممبر آف پارلیمنٹ موجود تھے, بولے کہ آپ نے فرمایا کہ ممبر آف پارلیمنٹ کے صدر سے مجھے بولنے کی اجازت دیجیے, اپنے نبی کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. بولے بولو. بولے ابھی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا, میں بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے بچپن میں ہی کتنا انصاف کر رہے تھے. بولے کیا؟ بولے میرے نبی نے ہمیشہ اپنی ماں حلیمہ کا ایک پستان کا دودھ پیا ہے, صرف ایک پستان کا. اس نے کہا کیوں ایک پستان کا دودھ پیا ہے؟ تو مسلم ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ صدر صاحب اس لیے میرے نبی نے ایک پستان کا دودھ پیا تھا کہ حلیمہ کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا عبداللہ. حضور نے دوسرے پستان کا دودھ جناب عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے حق دینے والا بچپن میں حق مار کے بیٹھا ہے. لیکن آپ کو مجھے یہ نہیں بتانا تھا, بتانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امی حلیمہ کے جس پستان کا دودھ آپ نے 1.5 سال تک پیا ہے, اسے یاد کیجئے گا, جس پستان مبارکہ کا دودھ حضور نے 1.5 سال تک پیا ہے اس پستان میں دودھ بہت کم ہوتا ہے. یہ بھی سن لیں آپ. اور جو پستان حضور نے اپنے چھوٹے والے بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ رکھا تھا اس میں دودھ مبارکہ زیادہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کم دودھ والے پستان کا استعمال کر کے حضور نے یہ ثابت کر دیا میں بھوکا رہوں چلے گا لیکن میرا بھائی عبداللہ بھوکا نہ رہے. یہ عبداللہ عبدالعزیز مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جن کی مزار شریفہ پاکستان کے لاہور کے قریب, لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر پاک پٹن شریف میں ہے, جو سلسلے سہروردیہ کے اکابرین میں شامل ہوتے ہیں مولا کائنات کے. یہ بہت ہی خاص مصاحبین میں شامل ہوئے تھے. بعد میں ایک روایت اس قسم کی پائی جاتی ہے. جناب امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے حضور کو دودھ پلایا تو حضور دودھ پینے لگے. میں بہت خوش ہوئی تو میں نے کہا امی آمنہ سے میں لے کے جاؤں آپ کے بیٹے کو؟ فرمایا ہاں لے کے جاؤ, میرے بیٹے کو لے کے جاؤ. فرمایا سنو آمنہ پریشان مت ہونا, میں تمہارے بیٹے کی بڑی حفاظت کروں گی. نہ پریشان ہونا, میں تمہارے بیٹے کی بڑی حفاظت کروں گی. امی آمنہ کہتی ہیں او حلیمہ سن, تو کیا میرے بیٹے کی حفاظت کرے گی, خود میرا بیٹا تیری حفاظت کرے گا. جا 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 لے جا لے جا. 250 کلومیٹر کا سفر کر کے حضور کو گود میں لے کے اونٹنی پر بیٹھ کے امی حلیمہ قبیلے بنو سعد آئی تھی. مجھے خوشی ہے آپ سب کے پیروں کو چوم کر کے, علماء کی جوتیوں کو چوم کے بتا دوں میں نے حضور کی امی حلیمہ کے مکان میں افطاری بھی کی ہے اور مغرب کی نماز بھی پڑھی ہے. رب کعبہ کی قسم میرے ایسے ہی بھائی ایسے ہی عاشق تھے جو رو رہے تھے. میں نے کہا روتے کیوں ہو؟ مجھے بلا. بولے آصف بھائی قریب تو آؤ. میں نے کہا کیا؟ بولے پتھروں کو سونگھو. رب کعبہ کی قسم اس وقت 1450 سال کے بعد ان پتھروں سے خوشبو آ رہی تھی. میرا امام کہتا ہے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اللہ اکبر اللہ اکبر. معلوم ہے وہ مبارک گھر تھا. امی حلیمہ کہتی ہے میں گھر لے کے حضور کو آ گئی, اپنے شہر میں آ گئی, اپنے قصبے میں آ گئی. چلیں گے انشاءاللہ, کبھی نہ کبھی زیارت کریں گے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، باتیں ختم ہے. کہتی ہیں کہ امی حلیمہ کہتی ہیں میں آ گئی لیکن میں بڑی غریب تھی. میرے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ تھا جو خشک ہو گیا تھا. جب تک وہ تازہ تھا اس کی کھجوریں توڑ کر کے بیچتے تھے تو دال نمک چاول آ جاتا تھا. اب وہ کھجور کا پیڑ خشک ہو گیا تو کیا کرتے؟ ہمارے شوہر نے کہا تھا اسے کاٹ ڈالیں گے. میں نے کاٹ ڈال لکڑیاں کام کی ہے. بولے کاٹ ڈالیں گے لیکن اب تک کاٹ نہیں پائے تھے. وہ کھجور کا پیڑ جو خشک تھا، مرجھا گیا تھا، مر گیا تھا، سوکھا ہوا تھا، کسی لائق نہیں تھا. وہ امی حلیمہ کے گھر میں کھڑا تھا. امی حلیمہ کہتی جیسے حضور کو لے کے میں اپنے گھر کے آنگن میں نے قدم رکھا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جیسے میں نے گھر پہ قدم رکھا میں نے کیا دیکھا؟ وہی پیڑ جو خشک ہو گیا تھا ہرا ہو گیا ہے. آئے ہائے ہائے. اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اس سبحان اللہ کا ثواب فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے. آمین کہہ دو. اللہ اکبر. امی حلیمہ کہتی جیسے میں نے پیر رکھا وہ خشک پیڑ پھر سے ہرا ہو گیا. میں نے کہا ارے یہ کیا ہوا؟ دیکھتے دیکھتے ابھی میں 2 قدم بھی آگے نہیں چلی تھی کہ وہ پتیاں بھی تازہ ہو گئی. بہت بہت شکریہ. اونچی آواز میں. وہ پتیاں بھی ترو تازہ ہو گئیں. دیکھتے دیکھتے ان میں سے کھجوریں بھی نکل آئیں اور کھجوریں پک بھی گئیں. پھر سے بولو. کھجوریں پک بھی گئیں. امی حلیمہ کہتی ہیں جب کھجوریں پک گئیں تو میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا او شیمہ کے باپ ذرا کھجوروں کو گچھے توڑو، انہیں بازار سعد میں سعد کی منڈی میں جا کے بیچو، گھر کی غریبی دور ہو جائے گی. جناب سعد نے ان گچھوں کو توڑا اور بڑے سے برتن میں رکھا اور پھر چلے گئے سعد کی منڈی، اسے بیچا. آپ کو اگر خوش ہونا ہو تو ہو جاؤ. بڑی مہنگی کھجوریں بکی ہیں. بڑی مہنگی کھجوریں بکی ہیں. جناب حارث کہتے ہیں حلیمہ کے شوہر کے اتنے پیسے ملے میں نے سوچا بھی نہیں تھا. سارے پیسے جو مجھے ملے نا میں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں بچایا. میں نے سارے پیسوں کا کئی مہینے کا راشن خرید لیا. دال نمک چاول سب میں نے خرید لیا. وہ لاد پھان کے بوروں میں رکھ کر جیسے میں اپنے گھر کے اندر آنگن میں پہنچا حضور میری بیوی حلیمہ کی گود میں تھے. حلیمہ نے مجھے دیکھا. بولے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کھجوریں بڑی مہنگی بکی ہیں. بولے یہ کیا ہے؟ بولے ساری کھجوروں کو بیچ کر کے 2-3-4 مہینے کا راشن لے کے آیا ہوں. امی حلیمہ کہتی ہیں ارے اتنی مہنگی بکی کھجوریں؟ اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں آخری مرتبہ آپ کو بولنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تیار رہیے گا. اتنی مہنگی بکی کھجوریں؟ بولے ہاں بہت مہنگی بکی ہیں، بہت مہنگی بکی ہیں. حضور کے قدم شریف کے پاس سے آواز آئی. امی حلیمہ سمجھ گئی تو کیا مجھے پالے گی؟ میں خود تیرے پورے خاندان کو پالنے کے لیے آ گیا ہوں. آئے ہائے ہائے. شاعر نے کہا تھا اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ، ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ، اور تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ. آقا کریم کی آمد ہوئی. بہت بہت مبارک ہو. درمیان سے ذرا ایک کوئی عاشق کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے نعرہ لگائے اور پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے. بہت بہت شکریہ. ارے غوث پاک کرم فرمائے. اونچی بولو سرکار کی آمد. میں نے کہا تھا درمیان سے لگاؤ تو یہ تو میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے. درمیان میں کوئی ہے جو لگائے نعرہ؟ کھڑے ہو کے لگائے نعرہ کوئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواب دیجئے بھئی، اپنے ہاتھوں اٹھا کے جواب دیجئے. سبحان اللہ. زندہ آباد. ماشاءاللہ. شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. دلہنیں بنتی ہیں جو ہوتی تھیں زندہ درگور، یا رسول اللہ تیری سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. ایسا تمہیں خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا. بہت سارے میرے بھائی طاہر بھائی نے کچھ واقعات کی فرمائش کی. پھر کسی موقع پر ایسوں کے قدم کے نیچے بیٹھوں گا اور باتیں کروں گا. ابھی یا اس سے پہلے اس کے بعد میری زبان سے شریعت کے خلاف کوئی بات نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا سلام مجھے پیش کرنے کی اجازت دے دیں. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولے ضرور انشاءاللہ. دعا کریں. پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. کمیٹی کے سبھی افراد کے مخلصانہ جد و جہد کو سلام کرتا ہوں. اللہ نے چاہا تو پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.